الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر شب قدر میں نازل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے، خود ہی اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار راتوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اس رات میں فرشتے روح الامین اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں، حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کتنا فضل کیا ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے اس امت پہ کہ اللہ نے ایک ایسی رات سے نوازا ہے کہ جس کے اندر عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بڑھ کر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ، کتنا اللہ کا فضل ہے میرے بھائیو۔ الف شہر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، الف شہر، الف شہر کا مطلب آپ 1000 مہینوں، 1000، اگر اس کی آپ کیلکولیشن کریں 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اگر اس کی آپ کیلکولیشن کریں تو یہ 83 کے 85 سال بنتے ہیں، یعنی ایک شخص، اور آپ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عمر اتنی نہیں ہوگی، 60 سال اوسط بتا دیا آپ نے۔ یعنی ایک شخص اگر 83 سال عبادت کرتا ہے یا 85 سال ایک شخص عبادت کرتا ہے، وہ اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف ایک رات۔ اسی رات قرآن نازل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کا نزول شروع ہو گیا تھا، یعنی لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمانی دنیا پر ہے، وہاں سے پھر 33 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں تنگی پائی جاتی ہے، یعنی اس رات فرشتے اتنی کثرت سے زمین پہ اترتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ہمارے ہاں آج کل دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بڑی اہم بات ہے، لوگ 27ویں کو ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں میں ہی عبادت کرنی ہے، بقایا طاق راتوں میں عبادت ہی نہیں کرنی۔ میرے بھائیو آؤ بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میرا یہ سوال ہے کہ کیا 27ویں کو عبادت کرنی ہے؟ کیا 27ویں رات میں عبادت ہے؟ آئیں حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس اس کے راوی، آپ فرماتے ہیں، سیدنا انس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ کبھی لیلۃ القدر ہے، اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے تھے کہ لوگوں یہ لیلۃ القدر ہے، اس رات کو عبادت کرنی ہے۔ آپ نکلے باہر، دیکھا کہ 2 مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس جھگڑے کے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رات بلا دی گئی، اٹھا دی گئی۔ آپ نے کہا لوگوں میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن یہ جھگڑے کی وجہ سے وہ رات اللہ نے مجھے بلا دی گئی ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اب اس کو تم 27ویں میں، 29ویں میں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا طاق راتوں میں، آخری عشرے کے طاق راتوں میں، طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں ہو گئی، 23ویں ہو گئی، 25ویں ہو گئی ہے، 25 کے بعد 27ویں ہو گئی ہے اور 29ویں ہو گئی ہے۔ ان طاق راتوں میں آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ اکبر کبیرہ، ہاں اس کی نشانی ہے، آپ نے بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ صبح کو سورج نکلتا ہے نا تو اس میں شعائیں نہیں ہوتی، اس میں شعائیں نہیں ہوتی، اس دن صبح کو سورج سفید ہوتا ہے، شعائیں نہیں ہوتی اس میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا اس میں؟ عمل آپ کا کیا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات، ان دنوں میں، آخری عشرے میں اپنے اہل و عیان کو، گھر والوں کو جگا لیتے تھے، جگاتے، ان کو رغبت دلاتے۔ اما عائشہ کہتی ہیں آخری عشرے میں ہم بستری سے دور ہو جاتے، راتوں کو جاگتے، اپنے اہل و عیان کو بھی جگاتے، ان کو عبادت کی رغبت دلاتے۔ اور آج ہماری راتیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ ہم نے آخری عشرے میں شاپنگ کے لیے آخری عشرہ رکھا ہے، بچے بھی شاپنگ کے لیے، بڑے بھی شاپنگ کے لیے، بازار ہمارے رونقیں ہوتی ہیں آخری عشرے میں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ لیلۃ القدر، جو اس کے خیر سے محروم رہا
جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا۔ آج محرومی ہے نا، رزق میں تنگی، اولاد نافرمان، ملکی حالات کہاں پہنچ گئے، محروم رہ گئے، کیونکہ اس رات کی برکت سے ہم محروم رہ گئے۔ اس لیے دیکھ لینا اس آخری عشرے کو ہم کہاں گزار رہے ہیں، بازاروں میں گزار رہے ہیں، شاپنگ سینٹروں میں ہمارا یہ آخری عشرہ ہمارا گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کسی نے شب قدر میں ایمان اور نیک نیت سے اللہ کی عبادت کی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اس ایک رات کی عبادت۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، اسی رات میں احکام، پورے سال کے احکام لکھ دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے حامی والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ابن عباس کہتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ میں سے آئندہ سال کے امور لکھ لیے جاتے ہیں۔ رزق، اموات، بارش، سمت، ہر امور لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں شخص حج کرے گا۔ اللہ نہ کرے یہ رات اللہ کی نافرمانی میں گزرے، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام اور بازاروں میں یہ رات گزر جائے تو ہمارا اشر کیا ہوگا؟ کس جگہ پہ ہم کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے لیے اے مسلمانوں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے لیے اس رات کو ضائع مت کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ کی قسم اس رات کو ضائع نہ کرو۔ والدین سے کہتا ہوں خدا را اپنی اولادوں کو راتوں کو باہر مت بھیجیں، اس رات کو شاپنگ مت کریں، اور دن بہت پڑے ہوئے ہیں، ان راتوں کو ضائع نہ کریں اور اس رات عبادت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔